یہ ضروری چیز سننے کے لیے آپ کی. مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا اور واٹس ایپ میں اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی ہندوستان سے. سنیں ذرا یہ بات. اس ویڈیو کے اندر ایک نوجوان کو دکان میں سے گھسیٹ کے نکال رہے تھے 5-6 لوگ، اور پھر اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس نوجوان کو ڈنڈوں سے قتل کرتے ہوئے. اس نوجوان کا یہ قصور تھا کہ وہ مسلمان تھا اور وہ گائے کا گوشت بیچ رہا تھا جو کہ ہندوستان میں قانون اجازت دیتا ہے. اس کو صرف کہ وہ مسلمان تھا اور گائے کا گوشت بیچ رہا تھا، اس کو ڈنڈوں سے انہوں نے قتل کیا. میرا بڑا دل خراب ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، اور میرے ذہن میں 2 باتیں آئیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 باتیں آپ میری سن کے جائیں یہاں سے. ایک یہ بات آئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کانگریس ہندوؤں کا ہندوستان چاہتی تھی. قائد اعظم سمجھ بیٹھے تھے کہ جو اس وقت کا سردار پٹیل تھا وہ آج نریندر مودی وہ ہے. جو مسلمانوں کا آج حال ہو رہا ہے، جو مسیحیوں کا بھی ہندوستان میں اب حال ہو رہا ہے. تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ قائد اعظم کی کتنی دور کی سوچ تھی. وہ کتنے ان کے اللہ نے کس طرح کا ان کو ذہن دیا تھا کہ وہ تب سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو اگر ایک علیحدہ ملک نہ ملا تو مسلمان اسی طرح پس جائیں گے جس طرح آج مسلمان ہندوستان میں پسے ہوئے ہیں. اور آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی رہ گئے جدھر ان کے رشتہ دار یہاں چھوڑ کے آئے تھے. تو میں تو سب سے پہلے قائد اعظم آپ کو سلام کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ آپ نے جدوجہد کی پاکستان بنانے کی، نہیں تو تب تو مسلمان بٹے ہوئے تھے. مسلمان سمجھتے تھے کہ کانگریس ٹھیک کر رہی ہے. ایک آدمی، ایک لیڈر، تب اس نے سوچا کہ پاکستان بننا ضروری ہے. تو پہلے قائد اعظم کو میں سلام کرتا ہوں. اور دوسری بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، جو میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں اپنے ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو کبھی اس طرح کا ظلم ان پہ نہیں کرنا. ہم نے ان کو برابر کا شہری بنانا ہے. ہم نے ایک مثال دینی ہے کہ یہ بھی کو بھی شرکت کرنی چاہیے نیا پاکستان بنانے میں. ہم نے کبھی وہ ظلم نہیں کرنا جو آج ہندوستان کے مسلمانوں پہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. سارے عالم کا، سب انسانوں کا خدا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے. انسانوں کے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں بن کے آئے تھے. ہماری ذمہ داری ہے جو بھی انسان بستے ہیں ہمارے ملک میں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے کسی قسم کا ظلم ان پہ نہیں ہونے دینا. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. ہمارے دین میں تو
कुरान पढ़ें। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी, तेरा काम है सिर्फ पैगाम देना, अगले मुसलमान होते हैं नहीं, तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। तो हम कौन होते हैं जबरदस्ती लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए? ये दीन, हमारा दीन तो दिमाग और दिल की बात है, ये तो जिस्म की बात ही नहीं है। तो मैं आखिर में अपने सारे पाकिस्तानियों को आज अपील करता हूं कि कभी हमें अपने मुल्क में अपनी अक़लियत को, अपने हिंदुओं को, अपने सिखों को, अपनी मसीह बिरादरी को, जो भी हमारी अक़लियतें हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है। हमने उनको मौका देना है कि वो हमारे साथ शिरकत करें एक अजीम और नए पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया।